رواں ہو رہے تھے. عرض کیا یا حبیب اللہ میں تو تباہ ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا، میں تو نا امید ہو گیا، اس لیے کہ میں غفلت کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر امی ابا کو ناخوش رکھتا تھا، اور اسی حالت میں میرے امی اور ابا کا انتقال ہو گیا. میں تو تباہ ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا، میں جہنم کا کندا بن گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابن فلاں غم نہ کر، قرآن شریف کی 6666 بشارتوں میں، آیات قرآنی میں، ہدایات قرآنی میں ایک آیت یہ بھی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. تیرے لیے بھی آخری ایک موقع یہ ہے کہ تو امی ابا کے نام سے ہر روز دعائے مغفرت کرتا رہے. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور پھر صرف دعا پر اکتفا نہ کرنا، ان کے نام سے صدقات، خیرات اور نیکیاں کرتے رہنا، ایصال ثواب کرتے رہنا. بالخصوص مساجد کی خدمت کرنا، مساجد کی ضروریات میں تعاون کرنا. پھر آپ در خانے میں بھی ہو سکا تو امداد کرنا. خلق انسانی کی خدمت کے لیے تو بیڑا اٹھانا، پل بنا، چاہ بنا، مسجد و تالاب بنا، صدقہ جاریہ کے اسباب بنا، دعائے مغفرت کرتے رہنا. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کی رحمت سے امید ہے کہ تو بھی میدان قیامت میں فرما بردار بچوں میں تیرا حشر ہوگا. سامعین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء بغیر حساب. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، آخری چانس بھی دیا گیا ہے. ہم اپنی امی اور ابا کے جن کا انتقال ہو چکا ہے صدقہ جاریہ کے اسباب بنائیں، مدارس میں پڑھنے والے بچوں کی مدد کریں ان کے نام سے. انشاءاللہ تعالی یہاں تعلیم کے میدان میں تم مدد کرو گے تو وہاں تمہاری امی ابا کی خبر میں نور کے طبق اتریں گے. اللہ رب العالمین کی بڑی عنایت ہے. آئیے، جہاں آپ نے آدم علیہ السلام کے نافرمان بیٹے کا واقعہ سنا، نوح علیہ السلام کے نافرمان بیٹے کا واقعہ سنا، اب یہ فرما بردار بچے کا بھی واقعہ سن لیجئے. بات قرآن شریف کی ہے، سورہ صافات کی ہے. اس میں رب العالمین آپ کی ہماری ہدایت کے لیے واقعہ درج فرمایا. ایک ماں باپ کے فرما بردار بچے کا واقعہ لکھ کر ہدایت کے لیے رکھا ہے. آئیے، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ طلب کیا، یا بنیا انی اراء فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. صاحبزادے، رات میں خواب دیکھ رہا ہوں، تم سے مشورہ کرتا ہوں کہ تم کو انی قربانا للہ رب العالمین، میں تم کو اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، بولو بیٹے کیا مرضی ہے. فرما بردار بیٹا، لاڈلا بیٹا، اکلوتا بیٹا، آخری عمر میں پیدا ہونے والا گھر کا چراغ بیٹا، فوراً بول اٹھا. اس بول کو رب العالمین نے قرآن شریف میں رکھا آپ کی ہماری ہدایت کے لیے. اسماعیل علیہ السلام اپنے ابا سے ارشاد فرماتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان، آپ کی خوشنودی کے لیے،
آپ کے ہاتھوں سے اللہ کے نام پہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں، لائیے ابا چھری لائیے، رسی سے ہاتھ پیر باندھ دیجئے، مجھے ذبح کر دیجئے، انشاءاللہ من الصابرین۔ ذبح کے وقت جو تکلیف ہوگی میں ایسا صبر کر کے برداشت کر لوں گا کہ آپ کو بھی احساس نہیں ہوگا۔ تو فوراً پچھاڑا اور گھٹنا سینے معصوم پر رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی، ہاتھ کو قوم پہ رکھا، ذبح کرنے کے لیے تیار۔ چھری چلا رہے ہیں، چھری چلا رہے ہیں تو چھری چلتی ہی نہیں، اور جب چھری نہیں چلتے ہیں تو بیٹا مشورہ دیتا، ابا آپ چھری پتھر پہ اچھی طرح گھس دیجئے تاکہ وہ تیز سے تیز تر ہو جائے۔ جھٹ تیز کرنے لگے۔ بیٹے نے یہ بھی مشورہ دیا تھا کہ ابا اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ لیجئے، میرا چہرہ آپ کو نظر آئے گا تو شاید آپ کی ذوق غریبی کی وجہ سے ہاتھ میں لرزہ آ جائے گا، آنکھوں کو پٹی باندھ لیجئے۔ پٹی باندھے ہوئے پلٹ کر ابراہیم علیہ السلام پتھر پہ گھس رہے ہیں۔ اتنے میں رب العالمین کے فرمان کے مطابق جبریل علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا لیے جنت سے، حابیل کا مقبول بکرا لا کے لٹا دیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا بس چھری تیز ہو گئی ہے، آئے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرتے ہی بکرا ذبح ہو گیا۔ شہرگوں سے ایسا تیز تر خون نکلا، خون کے فوارے نکلے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دونوں آستین خون میں لت پت ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرا بیٹا فرمانبرداری کے پیش رفت میں ذبح ہو گیا۔ آنکھوں سے پٹی نکالے، نکالتے ہی فوراً پلٹ کے دیکھا اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت بازو کھڑے ہوئے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا ذبح ہو کر نیم بسمل ہو رہا ہے۔ تو فوراً آپ پوچھتے ہیں بیٹے کیا ماجرا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ابا چھری سے پوچھ لیجئے۔ خلیل اللہ علیہ السلام نے جلال آفری انداز میں چھری سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے چھری کیا بات ہے، تو پہلے سے ہی تیز تھرتی نہیں چلی؟ چھری اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے مولا تیرے خلیل اللہ علیہ السلام نے سوال کیا ہے، جواب دینا بادبی ہے، جواب نہ دینا بے ادبی ہے، مولا تو مجھے زبان عطا فرما تاکہ میں خلیل اللہ کا جواب دے سکوں۔ رب العالمین نے چھری عطا فرما دیا۔ چھری نے عرض کیا الصلاۃ والسلام علیک یا خلیل اللہ، اے اللہ کے خلیل تم پر اللہ کی سلامتی ہو، جس رب العالمین نے تمہیں 3 مرتبہ خواب کے ذریعے سے ارشاد فرمایا میں چیز کو ذبح کرو، اسی رب العالمین نے مجھے 70 مرتبہ حکم دیا ہے۔ چھری خبردار باپ کے فرما بردار بیٹے کا حلق تو کجا رونگٹا بھی کٹنے نہ پائے۔ یا خلیل اللہ رب العالمین کا 70 مرتبہ آرڈر کے بعد میں کیسے کاٹ سکتی تھی، لہذا میں نہیں کاٹی۔ اس کے بعد جب فرما بردار بیٹے کو صحیح سلامت بچا لیا گیا، دمبا لایا گیا تو میرا کام میں نے کر دیا، دمبا ذبح ہو گیا۔ سامعین ناظرین، آپ کے ہمارے لیے کیا واقعہ رکھا ہوا ہے آج سے 4000 برس پہلے، 2000 قبل مسیح میں ہونے والا واقعہ۔ امت محمدیہ کی ہدایت کے لیے کلام اللہ بنا کر عطا کیا جا رہا ہے۔ باپ کے فرما بردار بیٹے کو قدرت کی طرف سے چھری کے نیچے سے بھی بچا لیا جا کر خطاب دیا جا رہا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ باپ کے فرما بردار بیٹے کی سنت کو، اس فرما برداری کو رب العالمین قربانی کے نام سے واجب کر کے
قیام قیامت تک جاری و ساری رکھے گا، الی یوم الدین۔